أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 تین آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اور ترجمہ ان تینوں آیتوں کا یہ ہے: اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے. چنانچہ وہ لوگ جو دنیا میں ایمان لائے ہوں گے اور نیک عمل کیا ہوگا وہ جنت میں خوش خرم رہیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کی اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی ہوگی، جھٹلایا ہوگا، وہ عذاب میں ڈال دیے جائیں گے. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں آخرت کا منظر کھینچا ہے اور قیامت کا بہت ہی دردناک منظر کھینچا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب تم ہمارے سامنے کھڑے ہوگے تو اس وقت کوئی تمہارا سفارشی نہیں ہوگا. جب تم مجرم بن کر کھڑے ہوگے تو اس روز ہر ایک تھر تھرا رہا ہوگا، ہر ایک کانپ رہا ہوگا، اور ہر ایک کو تنہا ہمارے سامنے آ کر اپنا حساب دینا ہوگا. چنانچہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کو زندگی کو بے وقعت مت سمجھو. تم یہ مت سمجھو کہ ہم نے تم کو دنیا میں بھیج دیا ہے اور بس ایسے ہی ہے، پیدا ہونا، کھانا پینا، زندگی گزارنا اور مر جانا اور بس ختم. بس ختم نہیں ہے. اس بات پر غور کرو اور اچھی طرح سے سوچو کہ اللہ رب العزت نے جو بھی چیز اس دنیا میں پیدا کی ہے، کوئی بھی شے بے مقصد نہیں پیدا کی ہے. ہر چیز ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے. اپنے آپ پر غور کرو، کیا تم اس دنیا میں بے مقصد پیدا کیے گئے ہو؟ اللہ رب العزت نے جو اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، یہ دنیا بنائی ہے، حیرت انگیز یہاں کا نظام رکھا ہے، ایک ایک چیز یہاں کی اللہ کی توحید پر گواہی دیتی ہے، اس کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کی قوت کو بیان کرتی ہے. اس پوری دنیا کے نظام کو دیکھ لو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ اللہ جو قادر مطلق ہے، جو بڑی حکمتوں والا ہے، کیسی اس نے حکمت کے ساتھ ساری چیزیں بنائی ہیں اور کتنا خوبصورت نظام اور ایک ترتیب قائم کی ہے. تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا وجود بس ایسے ہی ہے؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سنو، ہم نے یہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. چنانچہ یہ دنیا تمہارا امتحان ہے. اس دنیا کے اندر تم ایک وقت گزارو گے، ایک متعینہ مدت گزارو گے. جو بھی تمہاری قسمت میں وقت لکھ دیا گیا ہے اتنی مدت تم اس دنیا میں گزارو گے، اور اس کے بعد تمہیں میرے سامنے آ کر کھڑے ہونا ہوگا اور تمہیں اپنا حساب دینا ہوگا. اب تمہیں دیکھنا یہ ہے کہ تم اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے کیسے ہو. چنانچہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب اللہ ایک روز اس دنیا کو ختم کر دے گا اور اس کے بعد سارے انسان اور سارے جنات سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی، جب قیامت کا وہ دن آ جائے گا، جب یہ سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، جب یہ دنیا پوری ختم کر دی جائے گی، اور جو بھی سانسیں لے رہا ہے ہر ایک کی سانس کھینچ لی جائے گی، روح قبض کر لی جائے گی، حتیٰ کہ فرشتوں کی بھی روحیں قبض کر لی جائے گی، کوئی باقی نہ رہے گا. جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اس کے بعد جب تم ہمارے سامنے دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہوگے، سور پھونکا جائے گا اور سب زندہ ہو کر ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے.
اس وقت فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ یہ دو جماعتیں کون سی ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہے فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک جماعت، ایک گروہ جنت میں جائے گی اور ایک گروہ جہنم میں۔ بس یہ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا تو آپ جنت کے حقدار ہوں گے، اللہ کرے ہم کو، آپ کو اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی جنتوں میں داخل فرمائے، اور یا تو جہنم، جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو جہنم میں جانے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس جہنم میں جانے سے بچائے۔ تو بس یہ دو ہی گروہ ہوں گے، جنت میں جانے والا اور جہنم میں جانے والا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اے انسان، تو کس کی تیاری کرتا ہے؟ تو جنت میں جانے والے کام کر رہا ہے یا جہنم میں جانے والا کام کر رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو سوچ، اپنے آپ کو دیکھ، تو خود اپنا فیصلہ کر۔ اس دنیا کے اندر ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے کہ تیرے جو اعمال ہیں، تیری جو زندگی گزر رہی ہے، وہ جنت والی گزر رہی ہے یا جہنم والی گزر رہی ہے؟ تو اپنے عقیدوں کا جائزہ لے، تیرے عقیدے تجھے جہنم میں لے جانے والے ہیں یا تجھے جنت میں لے جانے والے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی تجھے حاصل ہو رہی ہے یا اللہ کی ناراضگی تجھے مل رہی ہے؟ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ لوگ جو اس دنیا کی زندگی میں ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ ایمان لانا اللہ پر، اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہیں، اور ایمان لانا اس بات پر کہ جو وہ لے کر آئے ہیں سب برحق ہے، اور اس کے بعد انہوں نے نیک کام کیا، عمل الصالحات۔ اب عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ نیک کام کسے کہتے ہیں؟ اچھا کام کسے کہتے ہیں؟ اچھا کام وہ ہے جس کے کرنے کا ہمارے نبی نے حکم دیا ہے، اور برا کام وہ ہے جس سے ہمیں روک دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس بات سے منع کریں ٹھہر جاؤ۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی ہے، وہی ہمارے سامنے ایک فیصلہ کن ہے، ایک فیصلہ کرنے والی ہے۔ اگر ہم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اس کی اتاری ہوئی شریعت پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ہم ان لوگوں میں داخل ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ جنت میں ہوں گے، وہ باغات میں ہوں گے، یحبرون، بڑے خوش خرم ہوں گے، بڑے مزے کر رہے ہوں گے۔ انہیں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، بہت آرام میں ہوں گے، بڑے مزے میں ہوں گے۔ دنیا کے اندر تم انجوائمنٹ کے لیے مرے جاتے ہو، خوشحالی کے لیے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے مرے جا رہے ہو۔ ارے یہ امتحان گاہ ہے دنیا، یہاں اگر تمہیں خوشیاں حاصل ہو بھی گئی تو کتنے دن کی، یہاں کا اگر تمہیں غم بھی پڑا ہے تو کتنے دن کا۔ لہٰذا اس دنیا کی خوشیاں یا دنیا کا غم، اس کے اوپر خوشیوں پر نہ اتراؤ اور غموں میں نہ مایوس ہو، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا تمہاری زندگی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے۔ اگر شریعت کے مطابق گزر رہی تو تم خوش ہو جاؤ، اور اگر شریعت کے خلاف گزر رہی ہے تو اپنے آپ پر افسوس کرو اور اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور توبہ کرو۔ تو جو ایمان والے ہوں گے اور نیک عمل کر کے آئے ہوں گے تو وہ بڑے مزے میں ہوں گے، بڑے خوش خرم ہوں گے، کوئی تکلیف نہیں، مزے ہی مزے ہیں ان کے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، مگر رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت سے ملاقات کو، جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، اللہ کا انکار کر دیا، اس کے رسول کا انکار کر دیا۔ اور اللہ اور رسول کا انکار یہ تو کفر ہے، اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز کفر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسے عقیدے رکھ لینا جو اللہ نے بتائے ہی نہیں ہے،
لہٰذا ہمیشہ اپنے عقیدوں کا جائزہ لو اور یہ دیکھتے رہو کہ جو تمہارا عقیدہ ہے کیا وہی عقیدہ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے، اور کیا وہی عقیدہ صحابہ کرام کا بھی تھا؟ اللہ کے رسول نے جو اپنے صحابہ کی تربیت کی، کیا وہی عقیدہ رکھ کر ہم جا رہے ہیں اس دنیا سے؟ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو آج کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ رب العزت اپنے عرش پر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر اس کا عرش ہے، وہ اپنے عرش پر ہے۔ ہاں، اپنے علم کے اعتبار سے کائنات کے کونے کونے کی کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے اور چھپی ہوئی نہیں ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، علم کے لحاظ سے ہر چیز سے وہ باخبر ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی کے بارے میں لوگوں نے بہت سارے غلط عقیدے گڑھ لیے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہیں، وہ حاضر و ناظر ہیں، وہی مشکل کشا ہیں، اور وہ ہمیں دیتے ہیں اور ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ایسی جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی نہیں، صحابہ کرام کا وہ عقیدہ رہا ہی نہیں، لیکن آج ہمارے یہاں وہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑانا، نبی کا مذاق اڑانا، اللہ کی باتوں کا مذاق اڑانا، اللہ نے جو شریعت اتاری ہے اس کا مذاق اڑانا۔ روزہ آیا تو کہہ دیا ارے روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، نماز کا آیا تو ارے ایسا نماز وہ پڑھے جس کے پاس فرصت ہی فرصت ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اس طرح کے الفاظ کانوں میں پڑتے ہیں کہ ایک مسلمان ہو کر آدمی کیسے یہ باتیں کہہ رہا ہے، کفر بک رہا ہے وہ۔ تو جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، آخرت کے ملنے کو جھٹلا دیا، انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہم مریں گے تو مرنے کے بعد ہمارے ساتھ میں کیا ہوگا، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، انہیں پتہ ہی نہیں، اور اگر پتہ بھی ہے تو اس کا استحضار بھی نہیں، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد کھڑے بھی ہوں گے کہ نہیں، دوبارہ زندہ ہوں گے کہ نہیں۔ ارے نہیں، تم زندہ ہوگے، یہ حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے، سچائی ہے، تم اس کا انکار نہیں کر سکتے، اگر انکار کرتے رہو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے اور کچھ نہیں۔ تو جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ہماری آیتوں کو اور آخرت سے ملنے کو جنہوں نے جھٹلا دیا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ لوگ عذاب میں ڈال دیے جائیں گے، عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے، عذاب انہی کو پکڑ لے گا، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ جہنم کو وہ عذاب جو دردناک عذاب ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عذاب، ناقابل برداشت عذاب، اس عذاب کے اندر تم اپنے ذہن کے اندر وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی طرف سے کیا تکلیفیں تمہیں دی جائیں گی، جس کو اللہ خود ہی کہہ رہا ہو کہ وہ عذاب علیم ہے، وہ دردناک عذاب ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ ایسا عذاب جو تمہارے تصور میں نہیں ہوگا، جو تم سوچ نہیں سکتے ہو، اس طرح کی تکلیفیں دی جائیں گی، تمہارے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ وہ تکلیفوں کا کون سا طریقہ ہوگا جو تمہیں دیا جائے گا۔ بہت دردناک عذاب ہوگا، رسوا کر دینے والا، ذلیل کر دینے والا۔ اس وقت آدمی موت مانگے گا کہ مجھے موت دے دیجیے، اے میرے رب مجھے موت دے دے، وَيَدْعُونَ ثُبُورًا، کہیں گے مجھے موت دے دے، موت دے دے، مگر موت نہیں آئے گی کیونکہ موت تو آ چکی۔ ہمیں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جہنم کے عذاب سے بچائے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی جنتوں میں داخل فرمائے۔ لہٰذا آج ہم کو اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور آخرت کی یاد اپنے ذہن میں ہر وقت رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔